بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 87 ہے۔ اس میں ہم اسم صفت کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسم نکرہ کی دو قسمیں ہیں، ایک اسم ذات اور اسم صفت۔ اسم ذات کسی جاندار یا بے جان چیز کی جنس کا نام، یعنی جو کامن نام ہے ان کا، بہت ساری ایک جیسی چیزوں کا کامن نام ہے، جیسے انسان اور جیسے فرسن۔ اب یہ کامن نام ہے انسان، ایک جیسے انسان ہے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، ان سب کو ہم انسان کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح جتنی بھی قسمیں ہیں گھوڑوں کی، ان سب کو ہم فرسن کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اسم ذات ہے، یعنی کامن نام ہے اس کا۔ اچھا، اسم ذات کو اسم معنی بھی کہتے ہیں، اور اس کی دو قسمیں ہیں، حسی اور عقلی۔ حسی کیا ہے؟ بذریعہ حواس محسوس ہونے والی چیز کا نام، بیت، رجل، یہ اس کی مثالیں ہیں، یعنی جن کو ہم حواس خمسہ سے محسوس کر سکیں۔ اب بیتن ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو، اور چھو بھی سکتے ہیں۔ دوسرے قسم ہے عقلی، بذریعہ عقل یا ذہن سے سمجھی جانے والی شے، جیسے بخل، کنجوسی، شجاعت، بہادری۔ تو ان چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن عقل اور ذہن سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسم نکرہ کی دوسری قسم ہے اسم صفت۔ کسی چیز کی صفت کا نام ہے، جیسے حسن، خوبصورت یا اچھا، سہل، آسان۔ اسم المعانی اور صفت کا فرق دیکھتے ہیں۔ اس کو ہم اردو الفاظ کے ذریعے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، بہادر ہونا یہ مصدر ہے، اس طرح سے بہادری یہ اسم المعانی ہے، اور بہادر یہ صفت ہے۔ تو اردو میں یہ آسانی سے، یعنی بہادر ہونا یہ مصدر کہلائے گا، بہادری یہ اسم المعانی ہے۔ اس کو ہم مطلب ہے کہ ذہن سے ہی ہم سوچ سکتے ہیں بہادری کو، اور بہادر یہ صفت۔ اچھا، اس میں اہم بات یہ کہ اسم ذات یا اسم معنی صفت بن کر نہیں آ سکتے، بلکہ حسب ضرورت موصوف بن جاتے ہیں۔ مثال دیکھیے، بیتن جدید، اس میں یہ بیتن جو ہے یہ اسم ذات ہے، یہ یہاں پہ موصوف بن رہا ہے۔ رجل صالح، رجل اسم ذات ہے، موصوف بن رہا ہے۔ بخل کبیر، بڑی کنجوسی، یہ بخل جو ہے وہ اسم المعانی ہے، موصوف ہے۔ شجاعت کبیرۃ، شجاعت اسم المعانی ہے، اور یہاں پہ موصوف ہے۔ اچھا، اسم ذات مبتدا یا خبر بن کر بھی آ سکتے ہیں، جیسے البیت جدید، یہ اسم ذات ہے، یہ مبتدا۔ الرجل صالح، الرجل مبتدا ہے۔ ھذا بیتن، بیتن اسم ذات ہے، یہ خبر ہے۔ ذالک رجل، رجل اسم ذات ہے، تو یہ خبر بن گئی۔ اسم ذات یا اسم معنی جامد ہوتے ہیں، یعنی وہ کسی قاعدے قانون یا کسی وزن پہ نہیں بنتے، بلکہ عرب جس طرح استعمال کر رہے ہیں، جیسے بنا لیے انہوں نے الفاظ، اسی طرح ہم بھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ جبکہ اسماء صفت جو ہے وہ مشتق ہوتے ہیں، وہ کسی قاعدے قانون کے تحت
ان کے اوزان ہوتے ہیں۔ اس میں صفت کے چند اوزان دیکھیں۔ فعلن، اس کی مثال ہے صعب یعنی دشوار، اور سہل یعنی آسان۔ ایک اور وزن ہے فعل، اس کی مثال دیکھیے صفر یعنی خالی، ملح یعنی نمکین۔ پھر ایک وزن ہے فعل، مثال ہے صلب سخت، حلب میٹھا۔ پھر ایک اور وزن ہے فعال، یہاں سب عین کلمے پر سکون تھا، یہاں پھر متحرک ہو گیا عین کلمہ۔ تو حسن یعنی اچھا، بطل نامور آدمی۔ اس کے مزید اوزان دیکھیے۔ فعال، مثال ہے شجاع بہادر، اجاج سخت کھاری یعنی کڑوا کھارا جو ہوتا ہے۔ فعلان، مثال اس کی کسلان یعنی سست، غضبان یعنی غضبناک۔ فعیل کبیر، اس کی مثال ہے بڑا، صغیر یہ چھوٹا۔ یہ جو تین اوزان ہیں یہ بہت اہم ہے، اور یہ کوئی اور دوسری صفات میں بھی جو ہے مشترک ہوتے ہیں۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔